الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے ہی بندوں کو گمراہ کریں گے، یوں بدکار نہ شکرے لوگ وہ پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 27 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامن کل ہماری گفتگو اس آیہ مبارکہ 26 پہ چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں یہ دعا کی کہ اے میرے مالک لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ رب ذوالجلال ایک کافر کا گھر بھی اس روئے زمین پر نہ چھوڑ، تمام جتنے کفار ہیں اے میرے مالک انہیں تباہ و برباد کر دے اور ہلاک کر دے۔ اب بعض لوگوں نے اس پر یہ ایک اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں یہ ان کے لیے بد دعا کی، انہیں یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 900 سال تک مسلسل تبلیغ فرمائی، اور جہد مسلسل کے بعد جب ان لوگوں نے مسلسل آپ کا انکار کیا اور اس کے بعد پے در پے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی اور آپ کے خلاف انہوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے نافرمانی کی صورت میں انہوں نے وہ سارا کرنے کے لیے اپنے تمام جتن لگا دیے۔ تو اس پر پھر جو ایک اصول ہے کہ ایک زیادتی پھر زیادتی پھر زیادتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ایک کو حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے، قرآن نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی کی کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ جو کوئی برائی کرے تو اتنی برائی اس کے ساتھ تم کر سکتے ہو، یہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ لیکن فرمایا ان تعفو، اگر تم درگزر کرو اور انہیں معاف کر دو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پھر نبی نے انہیں معاف کیوں نہ کیا؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے انہیں بار بار معاف کیا، ایک بار نہیں ہے، بار بار انہیں معاف کیا، بار بار ان سے درگزر کیا اور بار بار انہیں برداشت کیا، اور اس کا عرصہ اتنا ہے کہ 900 سال تک برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب ان کا کفر اس حد ظلم تک پہنچ گیا کہ انہوں نے جو آپ پر ایمان چند ایک لوگ لے آئے تھے ان پر بھی مظالم ڈالنا شروع کر دیے اور انہیں بھی مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم نوح علیہ السلام کے جو پیغام توحید ہے اس کا انکار کر دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ عرض کی کہ اے مولا، خود تو کافر اور ظالم ہیں، اب جو ایمان لے کے آتے ہیں انہیں بھی قتل کر کے انہیں بھی ایمان سے روگردانی پر مجبور کرتے ہیں۔ اے اللہ، اب ان لوگوں کا جن کو یہ قتل کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ دے کہ اے اللہ اس کے بدلے میں انہیں تو تباہ و برباد فرما۔ اور پھر ایسا ہی ہو، اس پر میں نے کل بات عرض کر دی تھی۔ آگے فرمایا انکا ان تذرہم، اے اللہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا اور اگر یہ اسی طرح رہیں گے، یضلوا عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ایک خود گمراہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، اب دوسرا اس سے بڑا یہ جرم ہے کہ کسی کو گمراہ کرنا۔ ایک تو خود گمراہ ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ کسی اور کو بھی ساتھ گمراہ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی بربادی اور تباہی ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، نفع بخش ہے، انہیں برائی کی طرف راغب نہیں کرتا، انہیں گمراہی کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ وہ ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلا کر انہیں نفع والے راستے کی
رہنمائی کرتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور آپ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ وہ ایمان کامل ہے۔ دنیا میں کوئی شخص جتنا وہ مالدار ہو جائے اور جتنا وہ صاحب دولت ہو جائے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، نفع میں وہی ہے جو ایمان کامل لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں، عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا سارے گھاٹے میں ہیں، بچا ہوا کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا جن میں چار چیزیں ہیں وہ نفع والے ہیں، باقی سارے گھاٹے والے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان، نمبر ایک کیا ہے؟ ایمان، ٹاپ پہ نمبر ایک ایمان، نمبر دو عمل صالح۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو صرف اس پہ نہیں بیٹھ گیا، اب جو ایمان کہتا ہے عمل صالح وہ کرتا بھی ہے۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، لوگوں کو اللہ کی بات سناتا ہے، حق کی بات کرتا، سچ کی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ وتواصوا بالحق، خود بھی حق پہ قائم ہے، لوگوں کو وصیت بھی کرتا ہے حق کی۔ وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ چار خوبیاں آ جائیں وہ گھاٹے سے بچ جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع والا انسان۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا نفع وہ کیا ہے؟ وہ دولت ایمان ہے۔ جس کے پاس دولت ایمان کی ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑی دولت سے نواز دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم خدا نخواستہ کسی بے ایمان کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی بد مذہب اور سکھ کے گھر پیدا ہو جاتے، تو ہم شاید اسی پہ رہتے، ہم پیدائشی طور پر جس گھر میں ہوئے اسی گھر پہ رہتے۔ میرے مالک نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان کی آواز سنا تھی۔ سبحان اللہ۔ کتنا کرم ہے، کتنی عنایت ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کی رسالت کا اعلان ہو گیا۔ نماز کا پیغام کان میں پیدا ہوتے ہی حی علی الصلاۃ دے دیا گیا، حی علی الفلاح کامیابی کا پیغام دے دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو محسوس کیا کریں، اس کو محسوس کیا کریں کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ آپ بتائیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں ایمان کی دولت مل سکتی؟ نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ یہ دولت صرف کس کی توفیق سے ملتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے، اس کے بغیر دولتوں سے نہیں مل سکتی۔ آپ چاہیں نا مال اور دولت سے کسی کو آپ صاحب ایمان کر لیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمیشہ تعدم مرکز پہ قائم رکھے، ہمیں کوئی شخص یہ کہے تم اتنی دولت لے لو اور کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، کہ ہم وہ دولت قبول کر لیں؟ نہیں کریں گے۔ مسلمان جتنا بے عمل ہو جائے، بے عمل ہونا اور بات ہے، لیکن وہ اتنا بد عقیدہ نہیں ہو سکتا اور اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ وہ دولت کے پیچھے کہے میں کلمہ چھوڑتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں کوئی نہیں، بھوک پیاس جیسی بھی ہے، مروں گا کلمہ حق پہ۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے؟ کیا پتہ چلا؟ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی دولت ہے وہ بے معنی ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا اے میرے مالک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو کیا کریں گے؟ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
اور دوسری بات فرمایا یہ جتنے بھی جنیں گے وہ سارے کافر ہی پیدا کریں گے، خود بھی کافر ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی کافر کر دیں گے۔ ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جب ان کا کوئی بڑا شخص مرتا، جو بھی مر رہا ہوتا تو مرتے ہوئے یہ وصیت کرتا اپنی اولاد کو کہ جس پر ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی مخالفت پر، ہماری تمہیں وصیت ہے تم بھی مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور تم نوح علیہ السلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور جو ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے بت پرستی تم اس پر قائم رہنا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جتنی بھی آگے ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اسی طرح کافر ہوگی، اے اللہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو ہی ختم کر دے تاکہ یہ یہیں پر ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کی ایک دعا ہے نوح علیہ السلام کی، وہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔